تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کے اندر کتنی چیزیں سنت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو سنت وہ ہوتی ہے کہ جو نماز کے اندر سنت رکعتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر نماز کے اندر چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، ہر نماز کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں سنت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ کون سی چیزیں نماز کے اندر سنت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ان تمام چیزوں کے اندر کوئی چیز چھوٹتی ہے، کوئی سنت آپ کی چھوٹتی ہے، تو پھر آپ کی نماز یعنی آپ کی نماز کے اندر کمی آ جاتی ہے ثواب کے اندر. ٹھیک ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سبق کا نام ہے نماز کی سنتیں. سوال: نماز کی سنتیں بیان فرمائیے. جواب: نماز کی سنتیں یہ ہیں. نمبر 1، تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے. تحریمہ کہتے ہیں جب پہلی بار ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی تکبیر کو بولا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. تو اس تکبیر میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تو ہوتا ہے واجب. ٹھیک ہے، یعنی ضروری. اور اس کے لیے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے کانوں تک لے جاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانا نماز میں سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی جو ہماری انگلیاں ہیں ان کو نہ ہم بہت زیادہ پھیلائیں گے نہ بہت زیادہ ملائیں گے، بلکہ ہم نارمل حالت میں یعنی اپنی حال پہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. بوقت تکبیر سر نہ جھکانا، یعنی جب ہم تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پہلی والی جو تکبیر کہی جاتی ہے، تو ہمیں سر نیچے کی طرف نہیں جھکانا ہے، بلکہ سر کو ہم کعبے کی طرف بالکل سیدھا رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یعنی ہماری جو ہتھیلی ہے، ٹھیک ہے، اور جو انگلیاں ہیں، ان کا جو پیٹ یعنی جو نیچے والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے، سفید حصہ ہوتا ہے انگلیوں کا ہماری، اس کو ہم بولتے ہیں پیٹ. تو پیٹ جو ہے یہ بالکل سیدھا رہے گا، یعنی ہماری ہتھیلیاں جو ہیں وہ بالکل سیدھی رہیں گی، تکبیر کے وقت میں کعبے کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی سنت ہے کہ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ کانوں تک، اگر آپ مرد ہیں تو پھر آپ کانوں تک اٹھائیں گے، اور اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھا لیں گی. اس کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ آپ کے پہلے ہی اٹھے ہونا چاہیے، اس کے بعد میں آپ تکبیر کہیں گے. اسی طرح تکبیر قنوت. تکبیر قنوت کہتے ہیں جب وتر کی نماز ہم عشاء میں پڑھتے ہیں تو اللہم انا نستعینک، تیسری رکعت میں جو ہم یہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت جو یعنی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی کیا ہے، اٹھانا سنت ہے. اور تکبیر قنوت و تکبیرات عیدین. ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کو ہم میٹھی عید کہتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے، عید الفطر کو، اور دوسری جو عید الاضحیٰ یا بقرعید بولتے ہیں. تو اس کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نمازوں میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، تو ان کے ہاتھ اٹھانے کو بھی، یہ ہاتھ اٹھانا بھی کیا ہے، وہ سنت ہے. ٹھیک ہے. کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا. ٹھیک ہے. تو چونکہ عید کی نماز مرد حضرات ہی پڑھتے ہیں، عورتوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر کانوں کا لفظ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وتر کی جو نماز ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اور اگر آپ خواتین یعنی عورت میں سے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے. چلیے اگلی سنت ہے عورت کو صرف
مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا. تو یہاں پر دیکھیں بات صاف ہو گئی ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گی؟ مونڈھے یعنی کندھے تک. امام کا اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ اور سلام یعنی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ آخری میں کہا جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں بلند آواز سے کہنا. ٹھیک ہے، امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، جتنی بھی اللہ اکبر ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ تکبیر تحریمہ والی ہو. تکبیر تحریمہ والی تو واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنی اللہ اکبر ہوتی ہیں، اور سمع اللہ لمن حمدہ جو رکوع کے بعد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ سلام یعنی السلام علیکم، ٹھیک ہے، جو سلام پھیرتے ہیں، یہ تین چیزیں امام کے لیے تیز آواز سے کہنا سنت ہے. بعد تکبیر ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا. ٹھیک ہے، یعنی تکبیر کہتے ہی آپ کو ہاتھ نیچے نہیں لے جانا ہے، بلکہ آپ فوراً نیت باندھ لیں گے، نیچے آپ ہاتھ نہیں لٹکائیں گے. اس کے بعد ہے ثنا، ٹھیک ہے، جس کو ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ہم ثنا بولتے ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے. اور آمین کہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور ان سب کا آہستہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیا ہے؟ آہستہ کہی جائیں گی، چاہے وہ امام ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نماز میں آہستہ یعنی ہلکی آواز میں پڑھی جائیں گی. ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین. ٹھیک ہے، پہلے ثنا پڑھنا، پھر تعوذ پڑھنا، پھر ٹھیک ہے، پھر تسمیہ پڑھنا، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں ہم گیپ دے دیں یا تھوڑا سا سوچنے لگیں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. اس کے بعد سنت ہے رکوع میں 3 مرتبہ 3 بار سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، اس کو بھی غور سے سن لیں. بہت سے لوگ رب العظیم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہاں پر ربیل، تو ربل نہ کہیں بلکہ ربیل. صحیح لفظ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم کہنا. اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یعنی انگلیوں کی جو بیچ میں جو یعنی انگلیاں آپ کو پھیلا کے رکھنا ہے رکوع کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے. یعنی سبحان ربی العظیم تو سارے لوگ کہیں گے، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن یہ جی والا جو لفظ ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ میں، اور انگلیوں کو خوب کھلا رکھنا ہے، تو یہ مرد کے لیے حکم ہے. عورت کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا، عورت جو ہے وہ گھٹنے پر ہاتھ اس کو صرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور انگلیاں کشادہ نہیں کرنا ہے، اپنی انگلیوں کو پھیلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور رکوع کی حالت میں تو عورت کیا کرے گی؟ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گی، صرف اس کے بہت زیادہ مضبوطی سے نہیں پکڑنا ہے، اور انگلیوں کو زیادہ کھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کشادہ نہیں کرنا ہے. اور مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ مضبوطی سے گھٹنا پکڑنا ہے اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے. چلیے، حالت رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھنا، یعنی جب آپ رکوع کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں آپ کی جو پیٹھ ہے وہ خوب بالکل بچھ جائے، جس طریقے سے یعنی بالکل سیدھی ہو جائے. یہ حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. عورتیں جب رکوع کریں گی تو بہت زیادہ پیٹھ کو سیدھا نہیں کرنا ہے، بلکہ اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائیں. رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ دونوں لوگ کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، یہ بولے گا امام کہنا. مقتدی کو، یعنی ہم لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو مقتدی بولتے ہیں، تو مقتدی کیا بولے گا؟ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور امام کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے، امام کو ربنا لک الحمد نہیں کہنا ہے،
اور مقتدی کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے۔ اور منفرد کو، منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اکیلے مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو عورتیں تو خیر الگ نماز پڑھتی ہیں، منفرد یعنی بغیر جماعت سے، تو عورتیں جو ہے وہ دونوں لفظ کہیں گی، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد ہے، تو کوئی سے بھی آپ بول سکتے ہیں، تینوں جائز ہیں۔ چلیے، اس کے بعد ہے سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر جو کہتے ہیں جتنے بھی ہوں یہ سب کیا ہیں، سنت میں آتے ہیں۔ پہلی والی تکبیر جو ہوتی ہے اللہ اکبر وہ تو واجب میں آتی ہے، تکبیر تحریمہ فرض میں آتی ہے، لیکن باقی جتنی اللہ اکبر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے سنت میں ہی آتی ہیں، چاہے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہو، چاہے سجدہ سے اٹھنے کے لیے ہو، چاہے سجدہ میں جانے کے لیے ہو، یہ ساری تکبیریں جو ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سنت ہے سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 مرتبہ، 3 سے اگر آپ کم کریں گے تو پھر آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، تو کم سے کم 3 مرتبہ تو ضرور کہہ لے، 3 سے زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، 5 مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے۔ سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھنا، ٹھیک ہے، جب سجدہ میں جائیں گے تو پہلے گھٹنا رکھیں گے اپنے، یعنی دونوں پیر کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ کو رکھیں گے، پھر ناک کو رکھیں گے، پھر پیشانی کو، اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اس کا الٹا کریں گے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا۔ چلیے، سجدے کی حالت میں بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ مردوں کے لیے ہے۔ بازو جو ہے، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس کی کروٹ سے الگ رہیں گے، اس کو یعنی ملنے نہیں دینا ہے، اور اپنے پیٹ کو ران سے بھی الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کتے کی طرح کلائیاں زمین پر نہ بچھانا۔ دیکھا ہوگا اپنے کتا جب بیٹھتا ہے زمین پہ تو اپنے دونوں والے آگے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کو کلائیاں ان کی زمین پر رکھ کے بچھا کے بیٹھتا ہے، تو اس طرح سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی دونوں جو کلائیاں ہیں ان کو زمین سے نہیں لگنے دینا ہے، ٹھیک ہے، صرف ہتھیلیاں لگیں گے۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آگے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کا بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلی سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا، ٹھیک ہے، یعنی عورت جو ہے وہ بالکل زمین سے لگ کر اور چپٹ کر کیا ہے سجدہ کرے گی، بالکل جو ہے اس کو کوئی بھی عضو جو ہے پھیلانا یا کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مردوں اور عورتوں کا یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے۔ اگلی سنت ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جو آپ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، تو آپ کو کیسے بیٹھنا ہے؟ جیسے آپ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک اسی حالت میں آپ کو بیٹھنا ہے، اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اگلی سنت ہے سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کا قبلہ رو ہونا اور ملی ہوئی ہونا، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں کیا کریں گے؟ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کعبہ کی طرف رہیں گی، سیدھی رہیں گی اور ملی ہوئی رہیں گی، اور پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، ٹھیک ہے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، دھیان رکھیں، پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، ٹھیک ہے، یعنی انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو عورتیں جو ہے وہ انگلیوں کے پیٹ نہیں لگائیں گی، بلکہ عورتیں اپنے دونوں پیر داہنی طرف نکال دیں گی، ٹھیک ہے، ابھی آگے انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا، ٹھیک ہے، جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو آپ کو زمین کا سہارا نہیں لینا ہے، بلکہ اپنے گھٹنوں پر زور دے کر اٹھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو الگ بات ہے، اس کے لیے معاف ہے۔
قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، تو یہ بھی حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اپنا سیدھا والا پیر کھڑا کر لیں گے جیسے سجدے کی حالت میں تھا، اور الٹا والا جو پیر ہے، بایاں والا جو پیر ہے، اس کو ہم بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں سرین جو ہے ہمارے دونوں کولہے جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ داہنا قدم کھڑا رکھنا ہے اور داہنے قدم کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب یہاں سے عورتوں کا معاملہ ہے۔ عورت کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں پاؤں عورت کیا کرے گی؟ دائیں طرف نکال لے گی اور بائیں سرین پر یعنی بائیں کولہے پر زور دے کر بیٹھے گی۔ داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اتحیات پڑھنے کے وقت میں انگلیوں کو اپنی حالت پہ ہی رہنے دینا، نہ تو آپ کو ملانا ہے نہ پھیلانا ہے۔ شہادت پر اشارہ کرنا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانا ہے، لا پہ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ انگلی کو ہم گرا دیں گے، یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں یعنی جب آپ سلام پھیریں گے اس قاعدہ کو بولتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ تو دیکھیں دو طرح کے قاعدے ہوتے ہیں، قاعدہ اولا ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ قاعدہ اولا واجب ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض میں سے آتا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری نماز کی سنتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ اس کے تعلق سے پوچھنا ہے تو نیچے آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔